کی نگاہ میں عین عبادت ہے. بعض حالات میں نکاح کرنا فرض ہوتا ہے لیکن عمومی طور پر یہ سنت ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے النکاح سنتی، نکاح میری سنت میں سے ہے، میرے طریقے میں سے ہے. اور فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے کو پسند نہ کرے، میرے طریقے سے منہ موڑ لے، وہ مجھ سے نہیں. یعنی کوئی اگر نکاح کو برا سمجھتا ہے یا قید سمجھتا ہے یا مصیبت سمجھتا ہے یا ایک پابندی سمجھتا ہے اور ان ذمہ داریوں کو اٹھانا نہیں چاہتا، تو یہ کوئی ہیلدی ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورت رکھا ہے، انسان کی فطرت میں رکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمارے جسم کی مشینری کو اس طرح بنایا ہے کہ ہمیں بھوک لگتی ہے، کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح لباس پہننے کی ضرورت ہوتی ہے، گرمی سردی کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اسی طرح شادی بیاہ کی ضرورت بھی اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کے اندر رکھی. اور ان تقاضوں کو پورا کرنا اور جائز حلال طریقے سے پورا کرنا یہ سراسر ایک عبادت ہے، اس میں اجر و ثواب ہے. پھر اس کے بعد شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے جو حقوق نبھاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے جو سیکریفائس کرتے ہیں، ایک دوسرے کی جو خدمت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو جو کام آتے ہیں، ایک دوسرے کو جو خوشیاں دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں عبادت میں شمار ہوتی ہیں. کیونکہ آپ کسی کو خوشی نہیں دے سکتے جب تک آپ قربانی نہ کریں، آپ کسی کو خوش رکھ نہیں سکتے جب تک آپ خود دکھ نہ اٹھائیں. تو کسی کی خوشی کے لیے اپنے جذبات کبھی قربان کر دینا، دوسرے کے دل رکھنے کے لیے کبھی اپنے دل پہ پتھر رکھ لینا، یہ سراسر عبادت کے کام ہے اور انسانیت کے شرف کا تقاضا ہے. تو آئیے ان باتوں کی روشنی میں اس خطبے کا جائزہ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی گئی ہے کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اس لیے کہ زندگی میں انسان کو جو بھی نعمت ملتی ہے وہ اسی کے اذن سے آتی. ورنہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا بچے اچھے بھلے ٹھیک ہوتے ہیں لیکن بس بات بنتی نہیں، رشتہ کہیں طے پاتا ہی نہیں، کوئی بظاہر رکاوٹ نظر نہیں آتی لیکن بات بھی بنتی نظر نہیں آتی. عموماً ہم پھر توہمات کا شکار ہو جاتے ہیں، جی کوئی جادو ہو گیا یا کچھ ایسا. نہیں، اصل بات یہ کہ اللہ کا اذن نہیں ہے. تو جب اللہ کا اذن ہو جائے اور خوشی کا موقع آ جائے اور اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دے تو اس نعمت کے ملنے پر شکر گزاری بہت ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو نعمتوں پہ شکر کرے گا میں اس کو نعمتیں اور دوں گا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. کیونکہ ہم کسی چیز کا حق نہیں رکھتے، جو کچھ بھی وہ دیتا ہے یہ نہیں کہ ہمارا حق ہے یا رائٹ ہے کہ جو ہمیں ضرور ملنا چاہیے. نہیں، یہ اس کا فضل ہے ہم پر، اس کا احسان ہے. اگر وہ نہ بھی دے تو ہم اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، ناراض نہیں ہو سکتے، اور اگر ہوں بھی تو اسے کیا فرق پڑتا ہے، پھر اپنا ہی آپ نقصان کرتے ہیں. اس لیے اس نعمت کے ملنے پر بھی خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ نستعینہ، ہم اس سے مدد چاہتے ہیں کیونکہ اہم ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے انسان دوسروں کی مدد کا محتاج ہوتا ہے، اور سب سے بڑا مددگار تو خود اللہ ہے. انسان چھوٹی سے چھوٹی ضرورت پہ اور بڑی سے بڑی ضرورت پہ ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو پہلی دعا ان کی اللہ سے ہوتی، یا اللہ تو میری ضرورت کو پورا کر دے. کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جب انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو وہ ایک کنیکشن بحال رہتا ہے، ایک رابطہ رہتا ہے. اسی لیے دعا کرنے کو عبادت کی کریم یا مغز بتایا گیا ہے کہ جیسے دودھ میں سب سے اس کا قیمتی حصہ اس کی کریم ہوتی ہے یا نچوڑ جو اس کا ہے، بالکل اسی طرح پوری عبادت میں جو دعا مانگنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے. اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہوتا ہے جو دعا نہیں مانگتا. دعا کرنا بھی عین عبادت ہے، اور اس لیے عبادت ہے کہ اس سے بندہ اپنے رب کے سامنے اپنے سارے دکھ، ساری مشکلات اور ساری حقیقتیں بیان کرتا رہتا ہے. ایک کمیونیکیشن ہوتا ہے اور اس کے ذریعے انسان کو اپنے رب سے قرب حاصل ہوتا ہے. تو نستعینہ، اس موقع پر بھی جب دل میں کوئی پریشانی آئے، جب کوئی معاملہ مشکل نظر آنے لگے، فوراً اللہ سے رجوع کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سارے انسانوں کے گائیڈ تھے، رہنما تھے، اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، تمام پیغمبروں کے سردار تھے، لیکن آپ کا حال کیا تھا؟ اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے. احادیث میں آتا ہے جب کوئی مشکل پیش آتی فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خود فرمان ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر اور نماز سے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب شادی کی مصروفیات ہوتی ہیں یا تیاری کا وقت ہوتا ہے یا اور اسی طرح کے ہم بزی ہو جاتے ہیں تو ہماری نمازیں چھوٹنے لگتی ہیں یا ان میں غفلت کرنے لگتے ہیں یا جلدی جلدی مارے پڑھنے لگتے ہیں. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. دنیا کا اپنا حصہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا حق ہے. ایک کا حق دیتے ہوئے دوسرے کا حق قربان نہیں کرنا چاہیے. بعض اوقات ہم حقوق اللہ کی ادائیگی اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم بندوں کے حق جو ادا کر رہے ہیں اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں کہ ہم بندوں کے لیے بہت کیئرنگ ہیں، کائنڈ ہیں، اس لیے کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر ہم نماز نہ بھی پڑھیں. نہیں، آپ دیکھیے کہ جیسے بندوں میں بھی آپ
اگر ماں باپ کا حق دے رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے چونکہ میں ماں باپ کے لیے بہت اچھا ہوں اس لیے اگر میں نے اولاد کو نہیں بھی پوچھا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ میں یتیموں مسکینوں کا اتنا خیال رکھتا ہوں اس لیے اگر میں اپنے پڑوسی کو اگنور بھی کر دوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں، ہر ایک کا اپنا حق ہے، ہر ایک کا اپنا مقام ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا اپنا مقام ہے، اس کے اپنے حقوق ہیں، اس کی عبادات اپنی جگہ ہیں. بندوں کا اپنا مقام ہے، بندوں کا اپنا حق ہے. ایک کا حق دیتے ہوئے دوسرے کا حق نہیں مارے. جہاں اس بات کی اجازت نہیں کہ بندوں کا حق دیتے ہوئے اللہ کا حق نہیں مارنا، وہاں اس بات کی بھی اجازت نہیں کہ ہم حقوق اللہ ادا کرتے ہوئے بندوں کے حق ضبط کر جائیں یا بندوں کا حق ادا نہ کریں. ایسا نہیں کہ گھر والے بھوکے ہوں اور ہم لمبی لمبی نماز شروع کر دیں، اس کی بھی ہمیں اجازت نہیں ہے. ہر کام کا اپنا ایک وقت ہے اور اپنا ایک مقام ہے. اس لیے نستعینہ اس موقع پر بھی یعنی اچھا ہوتا ہے جب رشتہ طے ہو رہا ہو تو کیا کیا جائے، 2 نفل پڑھ کر استخارہ کر لیا جائے. استخارے کی دعا پڑھ کے خیر مانگ لی جائے. عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کرنا شاید کوئی غیب کا علم معلوم کرنا ہے اور اس سے ہمیں کوئی فیوچر کا حال پتہ چل جائے گا کہ یہ چیز ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں. ایسا نہیں ہے. استخارہ سمپلی کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے اہم معاملات میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا سے استخارہ کرنا اولاد آدم کی سعادت ہے. قضائے الہی یعنی تقدیر پہ راضی ہونا اولاد آدم کی سعادت ہے، یعنی خوش قسمتی ہے جس کو یہ نصیب ہو جائے. اور اولاد آدم کی یعنی انسان کی بدبختی یہ ہے کہ وہ خدا سے استخارہ نہ کرے اور خدا کی قضا پہ ناخوش ہو. تو اس لیے رشتہ طے پائے تو استخارہ کر لیا جائے. اور اس کا طریقہ بہت سمپل ہے، 2 نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استخارہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا اور مشورہ کرنے والا کبھی نادم نہیں ہوتا، یعنی اس کو کوئی پشیمانی نہیں ہوتی. اور آپ دیکھیں خاندانی زندگی کے امور بھی جب آپس کے مشورے سے طے پاتے ہیں تو آپس میں بھی ایک قرب اور کلوزنس کا احساس ہوتا ہے. آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد بحال ہوتا ہے. شوہر بیوی کام کرتے ہوئے آپس میں مشورہ کریں، بچوں کو شریک مشورہ رکھیں، پھر بچوں کی اگر شادی ہو جائے تو ان بچوں کے جو ساتھی ہیں ان سے مشورہ کریں. یعنی اس سے خاندان میں باہم خوشیاں پیدا ہوتی ہیں، سب مل کر چلتے ہیں. انسان تنہا خوشی نہیں حاصل کر سکتا، انسان انسانوں سے انس پاتا ہے، خوشی حاصل کرتا ہے. ان سے بھی مشورہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا جائے. یعنی بندوں سے جس طرح مشورہ کیا جاتا ہے تو استخارہ اللہ تعالیٰ سے ایک طرح کا مشورہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استخارہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا اور مشورہ کرنے والا کبھی نادم نہیں ہوتا اور کفایت سے کام لینے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا. یعنی انسان کی جتنی بھی آمدنی ہو مگر سوچ سمجھ کر ہی خرچ کرنا چاہیے. مال کو ضائع کرنا ناپسندیدہ ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. اسی طرح استخارے کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، حضرت جابر کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہمیں قرآن پڑھایا کرتے تھے ہر کام میں اسی طرح استخارے کی تعلیم بھی دیتے تھے. فرماتے جب تم میں سے کوئی کسی اہم معاملے میں فکر مند ہو تو 2 رکعت نفل پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھے. اور وہ دعا موجود ہے یہاں کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے، کارڈز وغیرہ بھی موجود ہیں. آپ کے گھر میں بھی اگر کوئی ہو ایسی کتاب جس پہ لکھی ہو تو آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. ویسے اچھا تو یہ کہ انسان زبانی یاد کر لے، لیکن اگر نہ ہو تو دیکھ کے بھی پڑھی جا سکتی ہے. اور اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ خدایا میں تجھ سے تیرے علم کے واسطے سے خیر کا طلبگار ہوں، تیری قدرت کے ذریعے تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں. استخارے کی دعا میں دراصل اللہ کا فضل مانگا جاتا ہے، اس لیے کہ تو قدرت والا ہے اور مجھے ذرا قدرت نہیں، تو علم والا ہے مجھے علم نہیں. اور تو غیب کی مطلب کیا ہے کہ ہم اس شادی کے معاملے میں اللہ کی مدد چاہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں کہ وہ ہمیں یہ بھی سکھا دیتا ہے کہ مدد مانگو کیسے، دعا کیسے مانگو، دعا میں کیا کہو. کیونکہ ایٹ ٹائمز ہم چاہتے کچھ ہیں مگر اس بچے کے حال کی طرح جیسے بھوکا ہوتا ہے نا بچہ تو رو رو کے بتاتا ہے، اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہنا کیا، مانگنا کیا ہے، ضرورت کیا ہے. پھر ماں پوچھتی ہے اچھا کیا چاہیے، بولو کیا چاہیے، کیا کہتے، بھوک لگی ہے، پیٹ میں درد ہے، سر درد ہے، کیا ہے تمہیں. تو ہمارا حال بھی ان بچوں ہی کی طرح ہے کہ جو اپنی تکلیفوں کو خود بھی نہیں جانتے اور اپنے رونے اور اپنے ڈسٹریس اور اپنے جو ایک انکمفرٹیبل سی فیلنگ ہوتی ہے بعض اوقات خود بھی نہیں پہچانتے ہوتے کہ ہمیں ہے کیا، ہمیں کیا دکھ ہے. ان نون سا دکھ ہوتا ہے اور نہیں خبر ہوتی کہ کیا گزر رہی ہے اور کیوں گزر رہی ہے. ایسے مواقع پر انسان اگر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، لگتا ہے تو مشکل ہے لیکن صرف 2 نفل پڑھ کے بھی دعا کر لے تو بہت فرق پڑ جاتا ہے اور فکر دور ہو جاتی. تو آپ دیکھیے اس دعا پہ غور کیجئے کہ میرے لیے اس کام کو آسان کر دے، میرے لیے اس کو مبارک کر دے، یعنی اس میں برکتیں پیدا کر دے. اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے برا ہے، میرے دین اور دنیا کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے، تو اس کام کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے بچا کے رکھ. میرے لیے خیر اور بھلائی مقدر فرما جہاں کہیں بھی ہو
اور پھر مجھے اس پہ راضی کر دے اور یکسو کر دے. یعنی اگر اس کام میں نہیں اچھائی کہیں اور ہے تو پھر میری رہنمائی کر دے اس کام کی طرف. یعنی کتنی خوبصورت دعا ہے جس موقع پہ مانگی جاتی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں مثلا تاریخ طے کر رہے ہیں, مثلاً کوئی اور اسی طرح کے اس معاملے میں اہم ڈیسیژن لے رہے ہیں. آپ ذرا سوچیں ہارڈلی کتنے منٹ لگتے ہیں 2 نفل پڑھنے میں؟ 5 منٹ. وضو کو کتنے منٹ لگتے ہوں گے؟ 5 منٹ. وہ جو سارا دن فکر کا بوجھ سر پہ اٹھائے رکھتے ہیں, 5 منٹ میں وضو کر لیں, 5 میں 2 نفل پڑھ لیں اور یہ دعا پڑھ لیں, بہت بہتر فیل کریں گے. لیکن نفس کو منانا تو پھر اپنا ہی کام ہے, کوئی اور تو ہمیں زبردستی نہیں کرا سکتا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بچوں کی جب بھی شادی ہوتی تو ماں باپ کے دل پہ بنی ہوئی ہوتی. میں خود اس کیفیت سے گزری ہوں کہ ایک عجیب سا بوجھ ہوتا ہے کہ اللہ سب خیر ہو, معلوم نہیں ان کی آپس میں بنے نہ بنے, کیا ہو کیا نہ ہو. ایسی ساری فکروں کو اللہ کے حوالے کریں. بس جب فکر چھانے لگے 2 نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں. نستعینہ, یہ اللہ ہی نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے کہ ہم اس سے مدد مانگے, کیونکہ ساری قدرت ساری قوت اس کے ہاتھ میں نا. کتنی نشانیاں ہیں اس کی ہمارے سامنے کہ ساری قوت اس کے ہاتھ میں ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ اس درخت کا ڈیزائن جو ہے یہ ہمارے مرضی سے تو نہیں ہوا. ہم اگر اس کو موڑنا چاہیں, اس کو پھیرنا چاہیں کہ نہیں ہم اب بور ہو گئے ہیں یہ پتوں کا یہ رنگ دیکھ کے یا یہ شکل دیکھ کے, تو اس میں کوئی تبدیلی کر دیں, رہے یہ یہی درخت لیکن بس ذرا ڈیزائن بدل دے, تو یہ نہیں ہم کر سکتے. ہوا چلے مرضی ہے اس کی, نہیں چلے نہیں چلے, یہ اللہ کی قدرت ہے نا. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرتیں نظر آتی. کس پھول کا رنگ کیا بنایا, کس کا ڈیزائن کیا, کس کا سائز کیا ہو, اس نے مقدر کیا ہے. تو بہت ساری چیزیں اس کے فیصلے پہ ہوتی ہیں. ہمارا کام کیا ہے؟ بس اس سے خیر اور بھلائی کے طلبگار رہیں, اس سے مانگتے رہیں, اس سے اچھی امیدیں رکھیں, اس سے اچھا گمان رکھیں. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. جیسا وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے میں بھی پھر اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں. کبھی مایوس نہ ہو اس کی رحمت سے, کبھی دل چھوٹا نہ کریں, کبھی یہ نہ سمجھے کہ یہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں, اس کے ہاں سب کچھ ہو سکتا ہے. ہاں کمی ہے تو ہمارے اپنے مانگنے میں, اور ہماری اپنی کوتاہی ہے کہ اس کی طرف رجوع نہیں کرتے. وَنَسْتَغْفِرُهُ, اور ہم اس سے بخشش مانگتے. شادی کا موقع ہے, اللہ نے خوشی دی ہے, کہیں ایسا کوئی کام نہ ہو, ایسی زبان سے کوئی بات نہ نکلے, کوئی ایسا رویہ نہ ہو کہ جس سے کسی کا دل دکھے یا کسی کو تکلیف پہنچے یا اس کے جناب میں کوئی گستاخی ہو جائے, کوئی نافرمانی کا کام نہ ہو جائے. کیونکہ عموماً ہمارا حال یہ ہے کسی کی شکل پہ, کسی کے زیور پہ, کسی کی کسی چیز پہ, یہی چیزیں ہیں نا جو انسانوں کو انسانوں سے دور کرتی رہتی ہیں اور ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا سبب بنی رہتی. اچھا اخلاق جو ہے میزان میں سب سے بھاری نیکی ہوگی, اور یہی بد اخلاقی ہے جو انسان کے سارے عمل برباد کر دے گی. اس لیے ایسے موقع پر نستغفرہ ساتھ ساتھ جاری رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما, اور جو خوشیاں تو نے دی ہیں ان کو باقی رکھ, کیونکہ یہ اللہ کا احسان ہے نا. اگر خدا نہ خواستہ وہ ناراض ہو جائے اور دے کے واپس لے لے خوشیاں, تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے جو کچھ ہمیں ملا ہو اس پر شکر گزاری اور اپنے گناہوں کا احساس اور اس پہ توبہ بے حد ضروری ہے. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا, ہم اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں. اب دیکھیں اس موقع پر نفس کے شر سے بچنے کی دعا کیوں مانگی جا رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی کا موقع ایسا موقع ہوتا ہے جس میں انسان پھر صرف اپنی مرضی نہیں کر سکتے. یعنی شادی کے بعد کی زندگی میں انسان تنہا نہیں چل سکتا, اس کو دوسرے کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. اچھا شادی سے پہلے عموماً ہم اپنی مرضی سے سوتے ہیں, اپنی مرضی سے جاگتے ہیں, اپنی مرضی سے سب کام کرتے ہیں, لیکن شادی کے بعد اب ہر بات میں دوسرے کا بھی خیال کرنا ہے, سونے میں, جاگنے میں, کھانے میں, پینے میں, پسند ناپسند میں, باہر آنے جانے میں. اب دیکھیں عموماً شادی کے بعد جھگڑے کن باتوں پہ شروع ہوتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی, کو بڑی باتیں نہیں ہوتی, چھوٹی چھوٹی بات. ایک کچھ کرنا چاہ رہا ہے, دوسرا کچھ کرنا چاہ رہا ہے. اب ہر ایک اپنی مرضی چاہتا ہے. اب 2 لوگوں کی مرضی بیک وقت تو نہیں ہو سکتی. ایسے میں کیا کرنا چاہیے دونوں کو؟ کبھی ایک اپنی مرضی چھوڑ دے اور کبھی دوسرا چھوڑ دے, کبھی لو کبھی دو, اس سے پھر گزرا ہے. اور اگر ہم یہ کہیں می اینڈ مائی لائف, میری زندگی, میں جو چاہوں کروں, میری جو پسند, مجھے تو عادت نہیں ہے کسی کے ساتھ اس طرح سے کسی کے لیے سبمٹ کرنے کی یا کسی کی بات ماننے کی, میں تو یہ غلامی برداشت نہیں کر سکتی, اس سے زندگی نہیں گزرتی. اب دیکھیں جو دینا نہیں جانتا نا وہ لینا بھی نہیں جانتا. اب مثلاً چھوٹی چھوٹی مثال آپ دیکھیں, اتنا بڑا درخت کیسے ہوگا؟ زمین میں کچھ ڈالا تو ہوگا نا, اس کے بغیر تو نہیں کھڑا ہو سکتا. اور ہمارے سیٹ اپ میں عموماً لڑکیوں کو قربانی زیادہ کرنی پڑتی, اور اس کے لیے پھر آپ دیکھیے کہ ٹھیک ہے ہماری قربانیوں کا اگر دنیا میں کوئی اجر نہیں بھی دیتا تو آخرت میں تو اس کا اجر ہے نا. اللہ تعالیٰ تو کسی کی قربانی ضائع نہیں کرتا. لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ضد کا شکار ہونے کی بجائے, ایک دوسرے کے ساتھ کھینچا تانی کرنے کی بجائے, صرف اپنی مرضی جتانے کی بجائے, بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان ایسے موقعوں پر کچھ چیزیں اگنور کر دے, کچھ چیزیں بھول جائے, اور کچھ چیزوں میں کبھی اپنا حق مانگ بھی لے اور کبھی مان بھی رکھے دوسرے سے, کیونکہ بعض چیزیں
محبت سے اچھی لگتی ہے اور بعد میں لڑائی بھی اچھی ہوتی ہے، وہ بھی محبت ہی کا ایک دوسرا رخ ہوتا ہے. لیکن ہر چیز اپنے وقت پہ اور اپنی حد کے اندر اچھی لگتی. حد سے بڑی ہوئی لڑائی جھگڑا، حد سے بڑی ہوئی خود غرضی، کوئی بھی چیز جو اپنی حد سے بڑھ جاتی ہے تو وہ اپنا حسن کھو بیٹھتی ہے. ہر چیز اپنے تناسب اور اپنے یعنی خاص پروپورشن کے ساتھ زیادہ بہتر طور پر بہتر نمونہ پیش کرتی ہے یا خوبصورت طرز عمل اس میں انسان کا سامنے آتا ہے. لیکن جو چیز حد سے بڑھ جائے اس سے انسان کے لیے نقصان اور مشکلات ہی کھڑی ہو جاتی. اور پھر یہاں پر بتایا کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور یہ اللہ تعالیٰ کسی بھی ظلم، شوہر ہے، بیوی یا بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، کوئی بھی، ہم چاہتے ہیں وہ اس طرح بہیو کرے جیسے ہم چاہتے ہیں، وہ چاہتا ہے مجھے چھوڑ دو، میں اس طرح بہیو کرنا چاہتا ہوں جیسے میرا دل ہے. اب ایسے اگر دونوں طرف سے کھینچا تانی شروع ہو جائے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اگر ایسے مگر ایک شخص جھک جائے کچھ اور دوسرے کو کنسول کرے، دوسرے کی ہمدردی اور دوسرے سے تھوڑا محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آئے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس طرح انسان دوسرے کو پل کر لیتا ہے، اس کو کھڑا کر دیتا ہے، یا اس کی ایک طرح سے مدد ہو جاتی ہے، جس سے زندگی پھر سے اپنی ڈگر پر آ جاتی. اب دیکھیں یہ یاد رکھیے، زندگی کا سفر جو ہے نا یہ ٹوٹی سڑکوں کی طرح ہے. جیسے ٹوٹی سڑک پر چلتے ہوئے انسان کو بہت محتاط ہو کے گاڑی چلانی پڑتی ہے، یا کہیں کھڈا آ جائے گا تو اس میں گاڑی کہیں وہ خراب نہ ہو جائے، انجن نہ بیٹھ جائے یا کچھ، تو اب بہت احتیاط سے محتاط ہو کے گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اس ساری اونچ نیچ میں. اور اگر آپ محتاط نہیں اور آپ ایک ہی اسپیڈ پہ دوڑائے جا رہے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کہیں نہ کہیں چوٹ لگی جائے گی. تو اسی طرح یہ جو ہماری لائف ہے، یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا یہ اسموتھ نہیں ہے، یہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے کہ ہر چیز ہماری مرضی سے ہو. یہ کسی اور نے دی ہے، یہ اس کی مرضی کے مطابق ہے. اس میں بہت اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، یہ کبھی ایک سی نہیں رہتی. یاد رکھیں کبھی برابر نہیں رہتی. اس میں خوشی بھی اور اس میں غم بھی لازم ہے، اس میں دن بھی اور اس میں رات بھی ہے. اس لیے ان دونوں چیزوں سے انسان کو ڈیل کرنا ہے. دونوں حالتوں سے انسان کو کچھ نہ کچھ اپنے لیے ایسے اصول، ضابطے یا ایسے طریقے اس کو جاننے ہیں، یا ایسے دوسرے انسانوں کی مدد اس کو ایسے وقت میں چاہیے ہوتی ہے کہ جب یہ انسان کے اوپر تکلیف کے وقت ہوتے ہیں. اور اس میں والدین، بہن بھائی، دوست، رشتہ دار، ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے. اور خصوصاً نئے کپل کے لیے عموماً ہمارے ہاں شادی کے بعد جو انٹرفیئرنس ہوتی ہے اس سے بہت سی مشکلات پیدا ہو جاتی، خواہ وہ ایک خاندان کی طرف سے ہو یا دوسرے خاندان کی طرف سے. تو میرے خیال میں اگر لڑکی اور لڑکے کو بہت سے معاملات میں خود باہم ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرنے دیا جائے تو بعض اوقات زیادہ بہتر نتیجے سامنے آتے ہیں، بنسبت اس کے کہ سسرال یا ماں باپ کی ہر معاملے میں ایک مداخلت یا ہر معاملے میں ایک گائیڈ لائن جو ہے وہ رہے. لیکن بعض اوقات یہ ہے کہ ایسے معاملات میں ماں باپ کی رہنمائی بھی بے حد ضروری ہوتی ہے. پھر یہاں پر آپ دیکھیے کہ کلمہ شہادت پڑھا گیا. بات یہ کہ جیسے زندگی کے جتنے بھی موقع ہیں ان سب میں یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں یہ اذان دی جاتی ہے، اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہے. بچہ بولنے لگتا ہے تو اس وقت اس کو کلمہ سکھایا جاتا ہے. پھر اسی طرح شادی کا موقع ہے، پھر یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے. اسی طرح جب کوئی فوت ہونے لگتا ہے اس وقت کلمہ پڑھا جاتا ہے. تو یہ جو کلمہ شہادت ہے یہ زندگی کے سارے اہم مواقع پر ہمارے لیے ایک طرح سے تجدید ایمان کا طریقہ یا ذریعہ بن جاتا ہے کہ ہم اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے ظاہر کریں کہ ہم اس کے بندے ہیں. پھر دیکھیے خطبہ نکاح میں 3 آیتیں ہیں اور 3 آیتوں میں 4 دفعہ اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے. دیکھو لوگوں، خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے معاملات کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جس انسان کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو، نہ وہ اللہ کا حق دے سکتا نہ بندوں کا. تو بات ہو رہی تھی تقویٰ کی. تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا احساس دل میں رہنا، کوئی بھی کام کرتے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا. مثلاً انسان جب کسی بھی انسان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اور اس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے، اس کا احساس ہوتا ہے، تو وہ اس پہ زیادتی نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے. نہ سامنے کر سکتا ہے اور نہ پیٹھ پیچھے کر سکتا. عموماً آپ دیکھیں گھروں میں جھگڑے کیوں بڑھتے ہیں؟ جب ایک شخص دوسرے پہ زیادتی کرتا ہے اور زیادتی کرنے والا بھول جاتا ہے کہ میرے اوپر رب دیکھ رہا ہے، مجھے کسی کو حساب دینا ہے، جواب دینا ہے. جب تک انسانوں کے اندر خدا کا خوف نہ ہو ایک پرامن اور پرسکون معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا. عموماً آپ دیکھیں کہ جب ساس بہو کا جھگڑا بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی بعض اوقات باتیں بڑھا چڑھا کے بیان کی جاتی. یعنی ایک فریق مثلا اگر بیوی شوہر کو بات کر رہی ہے تو وہ اگر بات پوری صحیح نہیں کرتی، اس میں کچھ ایڈ کر دیتی تاکہ اس کی بات کا وزن زیادہ ہو، غلط بیانی کر دیتی. تو اسی وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کو یہ پتا نہ ہو کہ جھوٹ جو ہے وہ ہلاک کرنے والی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اور اس میں پھر یہ کہ بات بڑھانے میں صرف جھوٹ ہی نہیں ہوتا، الزام تراشی بھی ہوتی. اور جو بہتان ہوتا ہے یہ دوسرے کے اوپر الزام لگانا ہوتا ہے، کسی کے اوپر کوئی تہمت لگانا کہ جو کام کسی نے کیا نہیں وہ اس پہ جڑ دینا. یہ تو جھوٹ سے بھی بڑا جرم پھر ہو جاتا ہے. اس سے تو سالوں کی عبادت ضائع ہو جاتی. لیکن عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ایک شخص اگر نسبتاً کمزور ہے دوسرے کے تو اس کے اوپر بعض اوقات
حد سے بڑی ہوئی باتیں بھی چشمہ کر دی جاتی. تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے کوئی دنیا میں انسان کچھ بھی نہ کہہ سکے, کوئی مظلوم جو ہے وہ اپنی صفائی بھی نہ دے سکے, لیکن اس کو پتا ہوتا ہے کہ کون کیا بول رہا ہے. اسی طرح بعض اوقات عورت بیچاری کا قصور نہیں ہوتا, لیکن اس کو شوہر بلا وجہ طلاق دے دیتا ہے, چھوٹی چھوٹی بات میں غصے میں آ کے بڑے بڑے بول دیتا ہے, زندگی کو اجیرن کر دیتا ہے. اب یہ سب کچھ کیسے ختم ہو سکتا؟ کوئی قانون کسی کو پابند نہیں کر سکتا. اب دیکھیے کہ کرسچینٹی کے اندر مثال کے طور پر یہ قانون ہے کہ طلاق نہیں ہو سکتی, یا طلاق دینا منع ہے, بس ایک دفعہ جو جوڑا بن گیا ہمیشہ کے لیے ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ کتنی ہی طلاقیں روز ہوتی ہیں, اور کتنے ہی لوگ ہیں جو شادی بعد میں ہوتی ہے اور طلاق کی باتیں پہلے ہی ہو جاتی ہیں. وہ خاص طور پر جو پیپر میرجز ہوتی ہیں یا وقتی طور پر نکاح ہوتے ہیں, اور رخصتی سے پہلے ہی بہت سے ایسے گڑبڑ اور لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ کوئی بھی قانون روک نہیں سکتا. آپ کوئی قانون دنیا میں نہیں پاس کر سکتے کہ جس کی روح سے انسانوں کو اخلاق کا پابند بنایا جائے. یہ سب چیزیں انسان کے اندر سے اٹھتی ہیں. جب تک انسان کی تربیت نہ ہو, جب تک انسان کی سوچ اچھی نہ ہو, جب تک انسان کا اپنا اندر اچھا نہ ہو, اس وقت تک بات نہیں بن سکتی. اور یہ جو تقویٰ ہے یہ دراصل انسان کے اندر کی خوبصورتی کی بات ہے. ایک لباس انسان باہر پہنتا ہے اپنے جسم کی خوبصورتی کے لیے, اور ایک لباس انسان اپنے اندر رکھتا ہے, اس کی روح بھی ایک لباس پہنتی ہے, اور وہ لباس قرآن پاک میں اس کو لباس التقویٰ کہا گیا ہے. تقویٰ کا لباس جو انسان کو اندر سے خوبصورت بناتا ہے. لباس جو کہ انسان کو زینت دیتا ہے, انسان کے حسن میں اضافہ کرتا ہے, اس کی شخصیت کو پروقار بناتا ہے. اسی طرح جب دل کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے اور شخصیت اندر سے سدھرتی ہے اور سنورتی ہے اور نکھرتی ہے, تو تبھی انسان کے انسانوں کے ساتھ معاملات خوبصورت ہوتے ہیں. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب دونوں اپنا اپنا فرض پہچانے اور دونوں ایک دوسرے کو حقوق دینے والے ہوں. اسی لیے میں مختصراً شوہر اور بیوی کے حقوق جو ہیں ان کو بیان کرنا چاہوں گی. اب دیکھیے کہ قرآن پاک میں دونوں کا جو تعلق ہے اسے لباس سے تشبیہ دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ شوہر اور بیوی کے لیے فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہم, وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس, وہ تمہاری عزت ہے تم ان کی عزت, وہ تمہارے لیے باعث آرام ہے تم ان کے لیے باعث آرام, وہ تمہارے لیے باعث خوشی ہے تم ان کے لیے باعث خوشی. یہ ہے دراصل شادی کا اصل کانسیپٹ. یہ نہیں کہا کہ ایک دوسرے کے لیے باعث راحت اور دوسرا ہمیشہ اذیت ہی دیتا رہے, یعنی ایک ظلم کرتا رہے اور دوسرا ظلم سہتا رہے اور اسی طرح جیتے رہو. یہ نہیں ہمارے دین نے سکھایا. ہمارے دین نے شادی کے رشتے میں دونوں کو پابند کیا ہے, دونوں پر ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ ایک دوسرے کا خیال رکھے, کیونکہ ایک ہاتھ سے تو تالی نہیں بج سکتی. ایک طرف سے خوشگواری کہاں سے آ سکتی؟ ایک طرف سے ایک شخص کتنا بھی اچھا ہو, اگر دوسرا اچھا, ایک دوسرے کی طرف توجہ رکھنی چاہیے. اور ونس جب ایک طرح سے سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے, ایک دوسرے کو سمجھ لیتے ہیں, پھر پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کون سی بات پسند نہیں, اور انسان ان چیزوں کو اوائڈ کرنے لگتا ہے جو دوسرے کو اچھی. یہ حکمت سے اسی طرح ہی زندگی گزرتی ہے نا. بیوی کو پتہ چل گیا شوہر کو یہ باتیں نہیں اچھی لگتی, وہ خاص طور پہ ان سے بچنے کی کوشش کرتی ہے, جھگڑا نہ ہو گھر میں, ناراضگی نہ ہو. اور اسی طرح شوہر پہ بھی لازم ہے کہ وہ بھی دیکھے کہ بیوی کو کون سی باتیں اچھی نہیں لگتی, وہ ان چیزوں سے پرہیز کرے. تو آپ دیکھیں گے کہ دونوں جب احتیاط کے ساتھ چلیں گے تو زندگی کتنی خوشگوار ہو سکتی. اور اگر دونوں صرف اپنی ذات میں جیئیں گے, صرف اپنے سکون سے غرض ہے, صرف اپنی خوشی کا پتہ ہے, صرف اپنا فائدہ چاہیے, تو پھر نہیں بات بنے گی. اس لیے دونوں کو سیکریفائس کرنے کی ضرورت ہے. اب دونوں کے کیا فرائض ہیں؟ مثلاً شوہر کے اوپر ذمہ داری ڈالی کہ وعاشروہن بالمعروف, بیویوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو, اچھے